آج کی جگ بیتی کی کہانی بہت ہی مزیدار، انٹرسٹنگ اور سبق آموز ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک فیملی کی ہے جو بارش کا موسم تھا اور بچوں نے اپنی والدہ کو منا کے راضی کیا کہ آپ ہمارے ساتھ ساحل سمندر پر ہمیں لے کے چلیں۔ پہلے تو ان کی والدہ راضی نہیں ہوئی، لیکن جب بچوں نے زیادہ شور شرابہ کیا تو ان کی والدہ اس بات پہ پھر ایگری ہو گئی۔ برسات کا موسم تھا، موسم انتہا خوبصورت تھا۔ ظاہر ہے کراچی کا ویدر ہو اور بارش کا موسم ہو اور لوگ ساحل سمندر کی طرف نہ جائیں، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو بچوں کے ساتھ ان کی والدہ بھی ریڈی ہوئی اور جو کچھ ان کے گھر میں سامان موجود تھا کھانے پینے کا چھوٹا موٹا، وہ انہوں نے گاڑی میں رکھا اور تھوڑے سے کپڑے رکھے اپنے لیے جو انہوں نے وہاں چینج کرنے تھے پانی میں کھیلنے کے لیے، اور اپنا سامان لے کے وہ لوگ لیاری ایکسپریس وے کے ذریعے چل پڑے ساحل سمندر کی طرف۔ راستے میں گانے لگاتے جا رہے تھے، مستیاں کرتے جا رہے تھے۔ وہ خاتون تھیں، ان کے ساتھ ان کے 3 بچے تھے اور یہ لوگ سارے 3-4 لوگ بارش میں اپنا انجوائمنٹ کے ساتھ گاڑی میں چلتے جا رہے ہیں۔ تقریباً 1-1.5 گھنٹے کی مسافت کے بعد جو ہے وہ ہاکس بے وغیرہ آ جاتا ہے، اور ساحل کا انہوں نے ہاکس بے کی پٹی اس لیے چوز کی کہ وہاں تھوڑا رش وغیرہ کم ہوگا، تو ہم وہاں چلتے ہیں۔ کلفٹن وغیرہ جائیں تو وہاں رش زیادہ ہوتا ہے، عام پبلک ہوتی ہے، تو ذرا سکون کے ماحول میں ہم لوگ انجوائے کریں گے۔ خیر جیسے ہی یہ لوگ ہاکس بے کے قریب پہنچے، بارش بہت زیادہ وہاں پہ شروع ہو گئی۔ بارش زیادہ شروع ہونے کی وجہ سے ہر جگہ روڈوں پہ پانی ہی پانی کھڑا تھا، لیکن اب ان کا ارادہ جو تھا وہ سمندر پہ جانے کا تھا، اس لیے انہوں نے گاڑی واپس نہیں کی اور یہ لوگ سب جیسے تیسے کر کے انہوں نے کہا کہ نہیں اب تو ہمیں آگے ہی جانا ہے، اور ہاکس بے کی طرف چلے گئے۔ اور ہاکس بے کے بھی اس والے پوائنٹ کی طرف جہاں پہ اس کے نئے گھر وغیرہ بن رہے ہیں، لوگوں کے نئے ہٹ بن رہے ہیں، جہاں پرانے ہٹ ہیں یہ اس طرف نہیں گئے۔ انہوں نے وہ والا ایریا چوز کیا جہاں پہ کم رش ہو، کم لوگ ہوں، اور یہ لوگ آرام سے اس چیز کو، ماحول کو دیکھتے ہوئے کہ بچے ساتھ ہیں، فیملی ہے، تو ہم لوگ کسی پرسکون جگہ کو ڈھونڈیں اور تلاش کریں۔ خیر جہاں 4-5 گاڑیاں لگی ہوئی تھیں، 5-7 گاڑیاں انہوں نے بھی اپنی گاڑی وہاں لگائی، اور وہاں پہ 2-3 گھر انڈر کنسٹرکشن تھے اور اس میں لوگ دریاں وریاں بچھا کے کوئی انجوائے کر رہا تھا، کوئی صبح سے آیا ہوا تھا۔ یہ کوئی ان کا جو ٹائم تھا یہ شام کا 5-6 بجے کا ٹائم تھا، لیکن بادل اتنے زیادہ تھے، بارش اتنی زیادہ تھی کہ وہ ٹائم بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مغرب کا ٹائم ہو اور گھپ اندھیرا ہو رہا تھا۔ والدہ بھی بچوں کے ساتھ گاڑی سے نکلی اور پانی میں جا کے بچے کھیلنا کودنا شروع ہو گئے۔ پانی میں وہ بچے کھیلتے جا رہے تھے اور والدہ ان کو ظاہر ہے پانی کی وجہ سے ماں باپ جو ہیں وہ ڈرتے بھی ہیں کہ پانی میں آگے نہیں جاؤ، ڈر لگتا ہے، تو والدہ نے ان کو سمجھایا کہ بیٹے پانی میں زیادہ آگے نہیں جائیں، پانی بہت زیادہ اوپر کو چڑھا ہوا ہے، تو آپ لوگ پیچھے ہی رہیے اور ساحل پہ قریب ہی میرے پاس ہی رہیے۔ یہ لوگ اپنا موسم کا بھی مزہ لے رہے تھے، اور فرسٹ ٹائم تھا کہ اتنی بارش میں سمندر کے ساتھ ان کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اپنی والدہ سے باتیں کر رہے تھے، آپس میں بہن بھائی کھیل رہے تھے، کود رہے تھے، پکڑ پکڑائی، اور کبھی کچھ، اور کبھی فوٹو سیشن چلنا شروع ہو جاتا تھا اور کبھی کچھ۔ تو اتنے میں ان کے جو بیٹے ہیں خاتون کے، انہوں نے کہا کہ اپنی والدہ سے کہ میں واش روم جانا چاہتا ہوں، تو میں یہاں قریب میں کوئی ہٹ دیکھتا ہوں جس میں کوئی واش روم ہے، میں وہاں سے ہو کر آتا ہوں۔ والدہ نے کہا زیادہ دور نہ جانا کیونکہ اندھیرا سا ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے دل میں ایک دھڑکن ماں کے ہوتی ہے، تو ان کی والدہ نے بھی اپنے بیٹے کو ایسا ہی کہا، اور یہ کوئی بچہ 19-20 سال کا تھا، کوئی زیادہ عمر کا نہیں ہے۔ تو وہ بچہ جو ہے وہ واش روم چلا گیا اور باقی اپنے بچوں کو لے کے وہاں پہ کھڑی رہیں، کھیلتے رہے بچے پانی میں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ، تقریباً 5-10 منٹ کے بعد وہ بچہ آ گیا، لیکن اس بچے کے آنے کے بعد وہ تھوڑا سا خاموش سا تھا، اور اس نے کہا کہ بس اب گھر چلتے ہیں، بہت اندھیرا ہو رہا ہے اور عجیب سا لگ رہا ہے، چلیں گھر چلیں۔ تو والدہ تھی، انہوں نے کہا شاید انہوں نے انجوائے وغیرہ کر لیا، اور موسم ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے اور پانی میں کھیلنے کی وجہ سے ان کو ٹھنڈ سی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا، بچوں نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہے ہم چلتے ہیں، اور آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ یا 1-1.5 گھنٹہ انہوں نے وہاں اسپینڈ کیا، اور اس کے بعد یہ لوگ سب واپس گاڑی میں آ گئے۔ گاڑی میں آ کے بیٹھے اور واپسی کے لیے راستہ پکڑ لیا۔ جیسے جیسے سفر گاڑی کا، وہی
برسات اور وہی سب کچھ، راستے میں بارش اور وہی پانی اور لوگوں کی ٹریفک اور ہجوم، اور اس کے بعد باتیں کرتے کھیلتے کودتے ہنستے یہ لوگ واپس اپنے گھر آ گئے۔ گھر آنے کے بعد جب 2-4 دن گزر گئے، 2-4 دن گزرنے کے بعد اس بچے نے اپنی والدہ سے کہا کہ ماما میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کو اس دن وہ بات بتا نہیں سکا کیونکہ ہم سب جب ساحل پہ گئے تھے تو میں نے آپ کو ایک بات نہیں بتائی جو بڑی عجیب سی ہوئی میرے ساتھ۔ تو اس کی والدہ کو بھی تجسس ہوا کہ پتہ نہیں کیا بات تھی جو اس نے مجھے نہیں بتائی۔ انہوں نے کہا آپ نے مجھے اسی دن بتانا تھا، آپ نے کیوں نہیں بتایا، بتائیں کیا بات ہے۔ تو اس بچے نے کہا کہ جب میں واش روم کے لیے کسی ہٹ کی تلاش کرتے ہوئے جب میں گیا تو وہ جو انڈر کنسٹرکشنز ہٹ تھے اس میں ایک ہٹ ایسا تھا جس میں واش روم کمپلیٹ بنا ہوا تھا، ڈور وغیرہ لگا ہوا تھا اور وہ بالکل قریب ہی تھا، 4-5 ہٹ چھوڑ کے جہاں وہ کھڑے ہوئے تھے وہاں پہ ہی تھا، اور اس کے بالکل سامنے لوگ بھی کھیل کود رہے تھے تھوڑے فاصلے پہ ساحل پہ۔ تو ایسا نہیں کہ بالکل سناٹے والی جگہ تھی، لیکن اس لڑکے نے بتایا کہ جب میں وہاں گیا تو میں نے واش روم کے ادھر ادھر پہلے سارے دیکھا کہ وہاں کوئی ہے تو نہیں، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ تو میں نے اپنے واش روم چلا گیا، واش روم کے اندر میں بھی جا کے بیٹھا ہوں تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی چوڑیوں کی کھنک کی آواز ہوتی ہے، کہ جیسے چوڑیاں کھنک رہی ہوں اور لڑکیاں ہنس رہی ہوں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے اپنے ادھر ادھر دیکھا اور مجھے کچھ ایسا لگا، میں سمجھا کہ شاید جیسے اس ہٹ میں کوئی لڑکیاں آئی ہیں واش روم یوز کے لیے۔ میں اپنے کام سے فارغ ہوا، فارغ ہو کے جیسے ہی میں باہر نکلا تو وہاں پہ تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا سارے اور اچھے سے دیکھا، اور میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور میں آپ کے پاس آیا اور پھر میں نے کہا کہ اب جلدی سے گھر چلتے ہیں، مجھے ایک دم سے ڈر لگا۔ اس کے بعد وہ لڑکا جو ہے وہ کہنے لگا کہ مما وہاں پہ کوئی ایسی چیز تھی، اللہ کی ایسی مخلوق تھی یا کیا تھا وہ سمجھ نہیں آیا، لیکن اس چیز کو میں اپنے بالکل ہوش و حواس میں اور ہر طریقے سے یہ چیز مجھے واضح ہے کہ وہاں پہ کچھ ایسا تھا جس نے چوڑیوں کی کھنک کی اور لڑکیوں کی ہنسنے کی آوازیں بھی آئیں، اور یقیناً ایسا ہوا ہوگا۔ میں نے اس کی بات کو یقین سے منع نہیں کیا کیونکہ اس کی والدہ کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کی بات کو منع نہیں کیا کیونکہ ایسا اکثر ہوتا ہے، ایسے مقامات پر کھلی فضائیں جہاں ہوں، اللہ کی مخلوق ہر جگہ موجود ہے۔ ہمارے لیے یہ چیز زیادہ یہ ہے کہ ہم ایسی جگہوں پہ جائیں تو 1 سے 2 لوگ ضرور ایک دوسرے کے ساتھ جائیں۔ وہ بچہ اکیلا تو چلا گیا تھا، اپنے بہنوں کو یا بھائی کو ساتھ نہیں لے کے گیا۔ تو آئندہ کے لیے لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے کہ 2-3 لوگ جب کوئی ایسی کھلی جگہ پہ جائیں اور ایسا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، کوئی واش روم وغیرہ جانا ہے انہیں، تو وہ اپنے ساتھ 1-2 لوگوں کو لے کے جائیں جو ان کے ساتھ باہر یا پاس میں کھڑے ہوں تاکہ انہیں ڈر نہ لگے۔